ولی صاحب دوبارہ آپ کی طرف ہی آؤں گا. یہ جو کمشنر والا ایپیسوڈ تھا, آپ اس کو کچھ اینالائز کر سکیں کہ اس نے کیا چیز سرو کی ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو اپنی طرف سے تو رائے دے سکتا ہوں کیونکہ میں نمائندگی کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی. ہمارے موقف کی تو وہ تائید کرتی ہے, ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا لینا اور واپس لینا ہماری ریاست کی جتنی کیپیسٹی ہے لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوانے کی بھی اور واپس دلوانے کی بھی, وہ اس زون میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب کو پتہ ہی ہے. لیکن میں واپس جانا چاہ رہا ہوں, اور یہ جج صاحب جنہوں نے استعفیٰ دیا, اور میں ان کے انتخاب کلام کو داد دیتا ہوں جو انہوں نے اپنے خط میں, استعفے کے خط میں, کلام اقبال, میں خود ان اشعار سے میں خود آشنا نہیں تھا, حالانکہ میں نے بہت مطالعہ کیا. نہیں, مجھے یاد نہیں. بہت اچھا انتخاب کلام تھا, میں یاد کرنے کی کوشش کروں گا اب. بٹ آج آ کے ابھی اظہار الحق صاحب نے بھی کہا نا, بڑی قابل مذمت بات یہ ہے کہ خط لکھا جا رہا ہے جو بھی ہے, اور اغیار کے دروازے کھٹکرانے کی بات ہوتی رہی. میں شروع کرنا چاہتا ہوں اس کے روٹ کاز سے. میں بار بار اسی پہ جانا چاہ رہا ہوں. سب سے زیادہ قابل مذمت بات وہ واردات ہے جو پاکستان کی عوام کے ساتھ اور ان کے مینڈیٹ سے ہوئی ہے. آڈٹ کرانے پہ آمادہ ہو جائیں, مسئلہ حل ہو جائے گا, کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر ہم اندرونی طور پہ دیکھیں, یہ پہلا الیکشن اس لیول پر چلا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی نوٹس لے لیا ہے. میں بارہا پچھلے 10 دن سے کہہ رہا ہوں, آپ کے شو پہ بھی شاید کہا ہے کہ امریکہ نے جس طرح کا بیان دیا ہے, 3 بیانات یا 4 دیے ہیں, انگلستان نے, برطانیہ نے, وہ کامن ویلتھ نے, EU نے, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے, جس طرح کے بین الاقوامی جرائد اور اخبارات نے جس طرح سے اس کے بارے میں جو رائے کا اظہار کیا ہے, شفافیت کی اوپر جو سوالات اٹھائے ہیں, وہ بھی ایک نیا ریکارڈ ہے. اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے. اور اگر ہم خود اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کیا مجبوری ہے نا, پھر جن کے پاس لیوریج ہے, اور میں تو بتاتا رہا ہوں کہ یہ وہ ممالک ہیں, حل آپ کو نکالنا پڑے گا. IMF کو نہیں حل نکالنا, ہمیں نکالنا. IMF تو صرف مشروط کر دے گا نا, وہ تو نہیں کہ وہ خود تو نہیں مشروط کرے. وہ کرے گا جی, ٹھیک ہے, آپ پہلے اپنا سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر, ہم آپ کو پیسے دیں گے. سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر کیوں کرے جی. کل آپ IMF آپ کو خط لکھے گا, بتاؤ کہ نیوکلیر پروگرام چلانا ہے کہ نہیں چلانا, فوج رکھنی ہے یا نہیں رکھنی. وہ کیوں کہتا ہے کہ گیس بڑھائیں, گیس کی قیمتیں بڑھائیں, وہ کیوں کہتا ہے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, وہ کیوں کہتا ہے سرکولر ڈیٹ کم کریں, وہ کیوں کہتا ہے GST لگائیں, وہ کیوں کہتا ہے انکم ٹیکس. پالیٹکس آر یور الیکشن آر یور نہیں, تو یہ گڈ گورننس اکانومی کا ایشو ہے نا. وہ بتاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ مارکیٹس کو ڈی ریگولیٹ کریں, یہ بھی آپ کی, میں اس پہ اور اسی لیے آپ اس کو الیکشن کی کنڈیشن لگوائیں. کل آپ کو نیوکلیر پروگرام کی کنڈیشن لگائے گا, پرسوں فوج کی کنڈیشن لگائے گا. فوج کا کہے گا خرچہ بڑا ہوتا ہے, فوج بھی نہ رکھو. نیوکلیر پروگرام آپ نے کیا کرنا ہے, بس اور یہ نہیں, ہم نے بائی دا وے جب یہ ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا نیوکلیر پروگرام کے بارے میں, اور نیوکلیر پروگرام کے بارے میں جب ہم نے وہ اقدام لیا تو دنیا بھر کی سینکشنز لگی ہم پہ, اور دنیا بھر کو داد بھی جانی چاہیے ایک چیز کی. اور یہ جنرل قیام عارف نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, جو کہ اس کو ایک چشمدید گواہ ہے, کہ داد دینی چاہیے دنیا کی کمیونٹی کو, جنہوں نے ایک ملک جو کہ سوئی تک نہیں بنا سکتا تھا, ان کو اتنی سینکشنز دے دیں کہ ہم خود جو ہے ایک ایٹم بم بنانے کے قابل ہو گئے. تو جب ہم خود اس سلسلے کو بھی مضبوط, اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے قابل خود کر لیں گے, خود کریں نا, خود کریں. IMF سے خط لکھوا کے لیکن خود کریں گے. لیکن اگر خود کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر وہ لوگ جو دنیا بھر میں علم بردار بنتے ہیں جمہوریت کے, اور اس کے اوپر اقدام بھی لیتے ہیں, وینیزویلا میں لیتے ہیں, گواٹے میں لیتے ہیں, میانمار میں لیتے ہیں, ایران کے خلاف کرتے ہیں, تو کیوں نہ, اور انہوں نے بھی کہا ہے پروب کرو, پروب کر لیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. پلشا ایک سائفر ایپیسوڈ بھی اور یہ وہ انیشیٹو لے لیں, پیپلز پارٹی لے لیں, یہ اس حکومت کا ایک اہم حصہ ہے.